بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر 2025 کو بھارت پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی میڈیا وار ہار گیا ہے۔ ایک سال میں 2025 میں یہ بھارت کی میڈیا کے محاذ پہ دوسری شکست ہے، اور پہلی شکست آپ جانتے ہیں، پہلگام کے واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک کمپین شروع کی تھی جس میں بھارت جھوٹا ثابت ہوا، اور اب جو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک حملہ ہوا تھا، تو حملے کے فوراً بعد جو انڈین میڈیا ہے اور انڈیا کے جو پرومیننٹ ٹی وی اینکرز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں دہشت گرد پاکستانی ہیں۔ تو یہ گوسوامی صاحب کہہ رہے ہیں دی پرابلم از پاکستان، دی پرابلم از ناٹ پاکستان، دی پرابلم از انڈین میڈیا۔ کیوں کہ آپ کی بات کی تردید انڈین میڈیا نے آج کر دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو انڈین میڈیا اور انڈیا کی حکومت جو ہے وہ کیوں کوشش کرتی ہے کہ اس میں پاکستان کو انوالو کیا جائے، حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا ایک بہت بڑا وکٹم ہے۔ اور آج ہے 16 دسمبر، اور 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں کیا ہوا تھا یہ ہم سب کو یاد ہے۔ ہم آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اپنے 144 جو شہداء ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہے، لیکن پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی۔ لیکن ہم پاکستانی کیا دشمن کی سازشوں کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کے خلاف دعوے کرتے ہیں کہ تم غدار ہو، تم غدار ہو، تم غدار ہو، لیکن جو آپ کے اصل دشمن ہیں وہ آپ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ آپ سب کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تو یہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ کدھر جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرام ترکئی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، یہ ماہر قانون ہیں، سابق ریٹائرڈ فوجی افسر بھی ہیں، لیکن ان کو ہم نے کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا کہ ان کو بھی غدار قرار دیا جا چکا ہے، ان کو بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے ماضی میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جویل لطیف صاحب، لاہور سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ان کو بھی ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے، اور جو شہرام ترکئی صاحب ہیں ان پر تو دہشت گردی کے بہت سے مقدمات قائم ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کدھر سے کریں شہرام ترکئی صاحب؟ کوئی ماضی کا دہشت گرد ہے، کوئی آج کا دہشت گرد ہے، کوئی ماضی کا غدار ہے، کوئی آج کا غدار ہے، لیکن یہ جو ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں یہ جو غدار قرار دینے کی روایت ہے، ایک دوسرے کو ہم ملک دشمن قرار دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شکریہ حامد میر صاحب، انتہائی افسوس ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا مجھ پہ تو خود اس وقت میرے خیال سے کوئی 11-12 دہشت گردی کے دعوے ہیں۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، تقریباً میرے لوگوں نے مجھے میں غیر موجود تھا، نہیں تھا الیکشن میں، تقریباً کوئی 1,24,000 کے قریب مجھے ووٹ لیے، اور میں فارم 45 والا میں نہیں ہوں، 47 والا نہیں ہوں، تو جینون ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو حالات بنے، جو چیزیں ہوئیں، آپ نے بات شروع کی، اس کو اینڈ ہونا چاہیے۔ آج ایک غدار ہے، کل کوئی اور ہوگا، ہم سے پہلے کوئی اور تھے، ان سے پہلے کوئی اور تھے۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہم نے اتنے بانٹ لیے کہ جو اگر جینون غدار ہوگا وہ جینون غدار ڈکلیئر نہیں ہوگا، اس پہ لوگ کو یقین نہیں کریں گے، کیونکہ سرٹیفکیٹ چوک میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، کسی کا بھی نام وہ تیار پڑا ہو، لوگ کہتے ہیں جی ڈراور میں پڑا ہے، نکال کے نام لکھ کے دے دیں۔ اور ہم نے اچیو کیا کیا؟ آج عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہے، وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور، تو اچیومنٹ زیرو ہے اس معاملے میں۔ ملک کا کوئی ہم نے فائدہ نہیں کیا، ملک کا ہم نے نقصان کیا، اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین کبھی ایک کو غدار قرار دے دیا، پھر ٹائم ثابت کیا کہ جی اس کو کلیئر کر کے دوسرے کو غدار قرار دیا، پھر کوئی تیسرا، پھر کوئی چوتھا۔ تو مطلب، اور یہ کہیں پہ کسی بھی ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم سے رول آف لاء میں شاید اس وقت تو شاید ہی کوئی خراب ہو، لیکن ہم سے بہت سارے ملک بہت ساری چیزوں میں خراب کبھی تھے، انہوں نے بھی کبھی ایسے غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے جو اس ملک میں بانٹے گئے۔ اور اس ملک کا ہم نے فائدہ، ایک غداری کے سرٹیفکیٹ کا ایک فائدہ دکھا دے جو اور ایسے کیا کہ چلیں ذرا ان سے اب کرنل انعام الرحیم صاحب سے پوچھتے ہیں نا۔ کرنل صاحب، آپ تو ایک سابق فوجی افسر تھے، تو یہ مجھے
2020 کا واقعہ یاد ہے جب آپ کو گھر سے اٹھایا گیا تھا, تو کیوں آپ کو اٹھایا گیا تھا اور پھر عدالت میں کہا گیا جی کہ یہ آپ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا آپ کو, اور اس وقت میں نے ٹویٹ بھی کی تھی آپ کے لیے, اور اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو ذرا بتائیں 2020 میں آپ کو کیوں گرفتار ہوا تھا, کس نے گرفتار کرایا تھا؟ 2020 میں دراصل ایک کیس چل رہا تھا اسلام پنڈی ہائی کورٹ میں انگور اڈا کے بارے میں. اس وقت کی قیادت نے انگور اڈا افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیا, اور اس کے اوپر آسم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہتر ریلیشن کے لیے وی ہیو ہینڈڈ اوور انگور اڈا ٹو افغان گورنمنٹ. یہ دراصل امریکنز کی خواہش تھی کہ یہ اڈا ان کے حوالے کیا جائے تاکہ بعد میں اگر وہ وہاں سے اپ روٹ ہوں تو وہ کسی جگہ پرامیننٹ جگہ آ کر بیٹھیں. وہاں کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا, تو اس پر میں نے ایک ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جس میں میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے جن نے بغیر کسی حکومت کی ایک سینکشن کے بغیر, تو پارلیمنٹ کا کام ہے بارڈر ایڈجسٹ کرنا. اس پہ چودھری نثار صاحب نے بھی بیان دیا. انہوں نے کہا آپ ان دنوں میاں نواز شریف صاحب ایڈمٹ تھے یو کے میں, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم بھی ملک میں نہیں ہے, آپ ہم سے پوچھتے, آپ کا کام تو یہ تھا ہی نہیں. وہ اسٹیٹمنٹ موجود تھی. لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں پرانی کر رہے ہیں, یہ آپ اس وقت کی جب یہ کیس دائر چل رہا تھا, دائر ہوا. 2020 کی بات نہیں ہے, یہ نہیں 2020 میں تو وزیر اعظم تھے عمران خان. نہ یہ نہیں, اس سے پہلے مجھے جو ہے اغوا ہونے کی وجہ یہ جو پٹیشن چلتی رہی نا. اچھا, پٹیشن چل رہی, اس دوران عمران خان صاحب نے آسم باجوہ کو چیئرمین سی پیک لگایا. اچھا ٹھیک ہے, یہ نیا ٹرننگ پوائنٹ آیا. اس پر میں نے ایک اور پٹیشن دائر کی کہ ان کے خلاف تو آلریڈی انگور اڈا کا کیس پینڈنگ ہے, اور ان کو آپ نے کس طرح سی پیک کا چیئرمین لگایا. ٹھیک ہے, وہ نوٹس ایشو ہو گیا ان کو. اس نوٹس کے اوپر مجھے پھر فیض حمید صاحب نے بھی, ایک برگیڈ صاحب میرے گھر پہ بھیجے, ایک باجوہ صاحب نے بھیجے, دونوں آئے. انہوں نے کہا جی آپ کیس واپس لے لیں کیونکہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے کہا آپ کورٹ میں آ کر بیان دے اگر آپ نے نہیں دیا. اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں بیان نہیں دیتے, آپ کیس واپس لے لیں. میں نے معذرت کی, اور تیسرے دن ہی, اور اس سے پہلے ان کا ایک اور چل رہا تھا ایشو کہ سپریم کورٹ میں جب ان کی ایکسٹینشن, عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کا جب وہ بل پیش کی, لیٹر پیش کیا کہ ان کو ہم نے باجوہ صاحب کی, ہاں جی باجوہ صاحب کو ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے, تو میں نے وہ بک پیش کی. میں کہا سر اس کتاب میں لفظ ایکسٹینشن دیا ہی نہیں ہوا, یہ دے ہی نہیں سکتے, اور آرمی ایکٹ میں بھی نہیں دیا ہوا. اس کے اوپر اس بینچ نے وہ جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا واپس کر دیا. انہوں نے کہا آپ نوٹیفیکیشن جاری کر ہی نہیں سکتے, آپ پارلیمنٹ سے پاس کرائیں. ان کو یہ تھا کہ میں کتاب لے کر وہاں کیوں گیا, اور یہ میں نے کیوں کتاب پیش کی, وہ سارا ان کو پارلیمنٹ میں پھر جانا پڑا. ساتھ یہ ایشو کھڑا ہو گیا. میں نے جب ان کی بات نہیں مانی تو نیکسٹ نائٹ کو 12-1 بجے قریب یہ انہوں نے مجھے میرے گھر میں یہ دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے, اور انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا اور لے گئے. اور پھر بعد میں پریس میں یہ دیا جو بڑی خطرناک تھی میرے لیے بھی, میرے خاندان کے لیے بھی, کہ ہی واز دی ممبر آف کلبھوشن نیٹ ورک. یہ ہم نے آج کلبھوشن, ہاں جی, یہ اس نیٹ ورک کے ایکٹیو ممبر تھے. اس نیٹ ورک کے باقی بندے پکڑے گئے ہیں, یہ بچ گئے تھے تو ان کو ہم نے پکڑ لیا. ان سے پورا مٹیریل برآمد ہوا ہے. ہی واز پاسنگ آن دی نیوکلیئر انسٹالیشن کی انفارمیشن ٹو انڈینس. یہ انہوں نے جب ہائی کورٹ پنڈی نے ان سے پوچھتی رہی, پہلے تو انہیں مانا نہیں. اس کے اوپر ہائی کورٹ نے کہا, کیونکہ میرے گھر کے باہر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے جو انہوں نے لگوائے ہوئے تھے ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ نے, تو جسٹس طارق عباسی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ڈی جی ہاؤسنگ تھے, آپ ان کیمروں کی ویڈیو لے کر آئیں. تو آر پی او نے کہا جی انہوں نے ویڈیو نہیں دی. انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر دے دیں. پھر اس کے اوپر پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس ہیں. تو میری اریسٹ کو انہوں نے ایلیگل ڈکلیئر کیا, کیونکہ قانون یہ ہے کہ سویلین کو فوج اس وقت گرفتار کر سکتی ہے اگر وہ سویلین کسی فوجی ادارے میں داخل ہو, پھر پکڑ کے اس کو ہینڈ اوور کر سکتی ہے, وہ بھی سول میں خود نہیں ڈھک سکتی. تو میرے فیصلے میں جائی صاحب نے لکھا کہ یار یہ گھر پہ سوئے ہوئے تھے, آپ نے گھر سے کس قانون کے تحت اٹھایا, اور انہوں نے میری اریسٹ ایلیگل ڈکلیئر کی. یہ سپریم کورٹ چلے گئے, وہاں ایک ریکارڈ چیمبر میں جا کر پیش کیا کہ یہ ان کے لیپ ٹاپ سے نکلا. اور بعد میں میری, کیونکہ مجھے انہوں نے ایک ایسے کولڈ سٹوریج میں انہوں نے فیض حمید صاحب نے رکھوایا جس کا ٹیمپریچر بلو 0 تھا, تو وہ میں 24 گھنٹوں کے بعد تو میرا بی پی وغیرہ ایوری تھنگ وینٹ آف. تو اس پہ جب میری کنڈیشن بڑی کرٹیکل ہو گئی, روزانہ مجھے ہاسپٹل لے جایا جاتا, تو انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا جی یہ تو مستقل انڈر سپرویژن رہنا چاہیے ان کو. تو انہوں نے کہا جی اگر اپنے پاس جو اپنا لیپ ٹاپ ہے اس کا پاس ورڈ بتا دیں تو ہم رہا کر دیں گے. تو اس پہ ججز نے کہا یار اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی نہیں ہے تو یہ آپ نے میٹیریل کہاں سے نکالا. بڑے امبیرس ہو گئے. میرا بیٹا بھی کورٹ میں موجود تھا, اس نے کہا جی ہمارے گھر سے تو لیپ ٹاپ بھی نہیں لے کر گئے, کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے جایا گیا. تو دین نیچرلی دے ہیو ٹو ریلیز می, اور اس طرح میں ریلیز ہوا. جی جاوید لطیف صاحب, آپ بھی بغاوت کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے, اور
آپ پر تشدد بھی ہوا تھا, آپ نے اشاروں کنایوں میں کبھی اس کا ذکر کیا لیکن کبھی کھل کے بات نہیں کی, تو ذرا بتائیں گے کہ آپ نے کون سی ملک دشمنی کی تھی, آپ کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا؟ حامد میر صاحب, اے پی ایس اسکول کا آپ نے ذکر کیا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا, بڑا آج تک تکلیف ہے اس کی, اور اسی طرح سکوت ڈھاکہ بھی 16 دسمبر تھا. اب جو بات انعام رحیم صاحب بات کر رہے ہیں, یقیناً اس شخص سے, بلکہ میں اس جنرل فیض حمید صاحب کو تو کہوں گا ایک قومی مجرم تھے. قومی مجرم کس طرح میں کہوں گا, ایک سرکاری ڈان جو ہوتا ہے نا, ایک ڈان ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے سیل, ٹارچر سیل بنائے ہوتے ہیں. یہ سرکار کے وسائل, سرکار کے انویسٹیگیشن سیل جو تھے, یہ ان کو ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرتے تھے ان جگہوں کو. مجھے یاد ہے, بلکہ میں نے اوپن یہ کورٹ میں کہا تھا جب مجھے کافی 4-6 مہینے بعد کورٹ میں انہوں نے پیش کیا, تو جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے صاحب, انہوں نے کورٹ میں بیان دیا کہ انہوں نے بہت سے انکشاف کیے ہیں, لہٰذا مجھے اور ریمانڈ چاہیے. تو جج صاحب نے پوچھا کہ کون سے انکشافات کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کے مودی سے, جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, ان سے رابطے جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں کلبھوشن کے ذریعے. اچھا جو میرے بھائی صاحب ذکر کر, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنا میرے پہ انہوں نے تشدد کیا ہے, اور ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ اتنا انہوں نے مارا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ یار جان چھڑا اپنی بھی تے ساڈی بھی, وہ تیریاں چیخاں سننا چاہتا ہے جنرل فیض حمید, تو رولا پا تینوں مارتے رہے ہی ہیں تاکہ تیری وہ جان چھوڑے, وہ اس کو تسکین ہو. تو میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے, میں نے اپنی زبان جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کے نیچے اس لیے لے لی کہ کہیں ان کی مار کٹائی سے میری چیخ نہ نکل جائے, تاکہ اس کو تسکین نہ پہنچے. میں مرتا ہوں مر جاؤں, مگر کم از کم اس کو تسکین نہ پہنچے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا انہوں نے میرے پہ تشدد کیا جج صاحب, یہ تو کلبھوشن کا اس طرح ریمانڈ لیتے یا اس طرح اس کی انویسٹیگیشن کرتے تو وہ تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں, جو کرپشن ہے, جو دہشت گردی ہے, سب کو مان لیتا, بلکہ وہ کہتا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں نے کیا ہے. تو بس کریں یار, نہ کریں اس طرح. مگر میں نے جو اس کو قومی مجرم کہا ہے نا حامد میر صاحب, اس کی ایک وجہ ہے. اس شخص نے سرکاری ریاستی وسائل کے استعمال سے پاکستان کے چاروں ستون جو تھے وہ ہلا کے رکھ دیے, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شخص نے. آپ کو یاد ہوگا کہ کابل میں جب چائے کی پیالی لہرائی گئی, خارجہ پالیسی بھی وہی دے رہے ہیں, اور خارجہ پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ شاید اس وقت زبان دانتوں کے نیچے رکھ کے چیخ رہے ہوں کہ اے بھی گل یہی کر رہے ہیں, پھر داخلہ پالیسی بھی وہی بنا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں. اور دیکھیں آج ایک ادارے پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو قوم کے اندر ایک سوچ فکر ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ادارے کے وہ خلاف ہیں. بدقسمتی سے تمام اداروں سے جو ٹاپ کے لوگ ہیں انہی کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. وہی ایک گروپ جو ہے, ان کے فیصلوں سے لوگوں کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ کسی ایک کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جس طرح کے 75 سالوں میں مختلف لوگ کرتے آئے جو اس منصب پہ تھے. مگر اس شخص نے وردی میں ہوتے ہوئے کھل کے اتنا باہر آ گئے کہ جتنا ملبہ تھا اپنے ادارے پہ اس بندے نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈال دیا, اور آج تک قوم بھگت رہی ہے. آج تک لوگ جو ہیں وہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, جس طرح کہ ابھی میرے بھائی ترکئی صاحب بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ, میں ہوں, حامد میر صاحب ہوں, زید, بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حامد میر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا آپ جیسے سینئر لوگوں کو, کچھ پارلیمنٹیرین کو بھی, اور اس نے, میں ابھی جیل سے رہا ہو کے آیا تھا, تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں اجے نصیحت نہیں آئی, ان کا علاج بندوبست کرنے والا ہے. مطلب یار ایک آرمی چیف جو ہے
ایک میرے جیسے چھوٹے بندے کو, ایک سیاسی ورکر کو جو ایک بات کرتا ہے. اور فیض میر صاحب میرے سے کیوں ناراض تھے کہ میں اپنی پارٹی میٹنگ میں جب ذکر کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, اس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے, تو وہ بھی اس کو ناگوار گزرے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اسی طرح پاکستان کی بربادی ہوئی ہے. اچھا, اب شہرام ترکی صاحب, ہم تو یہ والی اگر باتیں کریں گے نا تو 3-4 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, یہ کافی ہے یا ان سے جڑے ہوئے سب لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اور کیا اس کے کوئی پاکستان کی پالیٹکس پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے یا نیگیٹو اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, یہ ہم بڑے کھل کے کہتے ہیں, اور ساری پولیٹیکل ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے. ہر بندہ کوئی کھل کے کہتا ہے, کوئی خاموشی سے کہتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا ان کو پالیٹیشین تک چھوڑ دیا جائے. اس میں ان لوگوں کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے جو ان کا رائٹ نہیں ہے. ملک کو پالیٹیشین چلاتے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ برے ہیں, وہ ہر 5 سال بعد الیکشن لڑتے ہیں. لیکن اگر پولیٹیشین جو ہیں وہ فیض حمید سے کہیں کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور بجٹ کے لیے بندے پورے نہیں ہو رہے, بندے پورے کر کے دو. دیکھیں, میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا 78 سال کی ہسٹری, تو اوور دا ایئرز مختلف ادوار میں یہ کام ہوئے ہیں. ہاں, آج بھی, آج تک تو کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا. کوئی ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ آج آپ کی جو پالیٹکس ہے, ہم سب جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں یا جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, آپ کی پوری ٹیم یہاں پہ جو کھڑی ہے, یہ بھی اس کا رائٹ ہے کسی کو ووٹ دے. اگر ہم کسی کو پسند نہیں ہیں تو ووٹ کے ذریعے اگلے بار ہم نہیں آئیں گے, کوئی اور آئے گا, کیونکہ ہمارے معاملات لوگوں کو پسند نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ ان معاملات میں انٹرفیئرنس کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کاسٹ کس کو دینی پڑے گی؟ پولیٹیکل ادارے کو تو دینی پڑے گی, پارلیمنٹ کو 25 کروڑ لوگوں کو دینی پڑے گی. آپ کی اکانومی کو دیکھ لیں, آپ کے لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ لیں. تو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ہونا چاہیے, بالکل A to Z ہونا چاہیے, اور اس کو روکنا بھی چاہیے. آپ دیکھیں, جس ادارے کا فوج ہے اس کا کام ہے سیکیورٹی کو مینٹین کرنا. دوسرا ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کا ایک اور ہے, میڈیا کا ایک اور ہے, تیسرے کا ایک اور ہے. ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے گا تو یہ ملک کھڑا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آپ ڈیزاسٹر میں آپ کھڑے ہو گئے نا. آپ ملک کو کہاں پہ لے آئیں؟ آج آپ کی اکانومی شٹرڈ ہے, کوئی آپ کی اکانومی, میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ارجنٹینا کے بعد دوسرا ملک جو پاکستان بن گیا ہے جو سب سے زیادہ IMF سے ہم نے قرضے لیے ہیں. جو قرضے ہم لیتے ہیں وہ ہم ادھر لگاتے ہی نہیں ہے لانگ ٹرم اس میں, جس سے ملک کھڑا ہو جائے. فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ اوور دا ایئرز ہوتا آ رہا ہے. اسی کے ساتھ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں. آپ نے APS کی بات کی, میں ہیلتھ منسٹر تھا جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا. نئے بنے تھے منسٹر, میں ہیلتھ منسٹر تھا. میں LRH کے ہاسپٹل کے اس میں کھڑا تھا, ایمرجنسی میں کھڑا تھا, جب یہ ننھے معصوم بچے, ٹیچرز, ان کے والدین, وہ اللہ کبھی نہ دکھائے, کسی کو نہ دکھائے کہ جس تکلیف سے وہ سارے لوگ گزرے, قوم گزری ہے. لیکن میں یہ سوال بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو 11 سال گزرے ہیں, ہم نے لا اینڈ آرڈر کے پہ اتنا بڑا پوری قوم اکٹھی ہوئی, سب کچھ ہوا, آج ہم پھر دہشت گردی کے اس میں کھڑے ہیں. کیا ہم نے اپنے, بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے کہ میں عابد میر صاحب کو نہیں پسند کرتا, یا لطیف صاحب کو نہیں کرتا, یا میں کرنل صاحب کو نہیں کرتا, یا کسی اور کو, ہم یہ انالیسس کر لیں کہ ہم نے 11 سال میں اتنا بڑا واقعہ ایک ہوا, پھر چارسدہ یونیورسٹی کا ہوا, بہت سارے ریسنٹلی جو ہے کیٹ کالج پہ حملہ ہوا. ہم نے اس میں سے یہ اتنے سارے ایونٹس ہوئے اور اتنی زیادہ دہشت گردی ہوئی, ہم نے جو پالیسیز بنائیں اس میں ہم نے کیا غلط کیا, کیا ہم نے ٹھیک کیا, کیا ہم نے کھویا, کیا ہم نے پایا؟ اور 11 سال بعد آج ہم نے کچھ اچیو بھی کیا, ہم نے قوم کو امن دیا, ہم نے اس سے کچھ سیکھا. اگر ہم آپس میں اسی طرح لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو بلیم گیم اور حقیقت سے منہ چھپا کے ذاتی اس میں پھنسے رہے, تو اللہ نہ کرے کہ ہم ادھر پہنچ جائیں. اور یہ مطلب ہماری عمر گزری ہے, اس میں جو عمر میں بڑے ان کی زیادہ, ہماری کم, لیکن ہم گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کل آج سے بہتر تھا, پرسوں کل سے بہتر تھا. تو مطلب تو ہم سیکھ نہیں رہے نا ان چیزوں سے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے. 16 دسمبر کے حوالے سے ایک چیز پازیٹیو ہے, اور وہ یہ ہے
کہ جو اے پی ایس پشاور کے سانحے میں جو ملوث جتنے بھی کردار تھے، جو وہاں پر 6 ٹیررسٹ موجود تھے وہ تو وہیں پہ مارے گئے، ان میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں تھا۔ ابو شامل تھا، وہ چیچنیا کا تھا، نعمان شاہ جو ہے یہ ہیلمند کا تھا افغانستان کا، وزیر اعظم جو ہے یہ بھی ہرات افغانستان کا تھا، کاتب الزبیدی یہ مصر کا تھا، محمد زاہدی مراکش کا تھا، جبران السعیدی جو ہے یہ سعودی عرب سے تھا، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا ملا فضل اللہ، وہ جون 2018 میں کنڑ میں مارا گیا۔ عمر منصور جو آپریشنل ماسٹر مائنڈ تھا یہ جولائی 2016 میں ننگرہار میں مارا گیا، اور صدام جان جو کہ کو فیسیلیٹیٹر تھا اس سارے منصوبے میں، یہ دسمبر 2014 میں خیبر ایجنسی میں مارا گیا۔ تو تمام جو لوگ ہیں مدار سانحہ اے پی ایس پشاور کے وہ سارے مارے جا چکے ہیں، لیکن جو دشمن ہے اس کی سازشیں ابھی تک جاری ہیں۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک لاہور کے صحافی تھے مدثر نارو، 2018 میں وہ ڈس اپیئر ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، مسنگ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے ہم نے بڑی دفعہ ان کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کے کیس میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو بھی عدالت نے بلایا، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ان کو بھی عدالت نے بلایا، اور پھر ان کے مقدمے میں ان کی جو بیوی تھیں وہ اس کو فالو کر رہی تھی، پھر ان کی بھی پرسرار حالات میں موت واقعہ ہو گئی، اور اب جو ان کے بوڑھے والدان ہیں اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے سچل، وہ جو ہے عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، لیکن اب تو اس کیس کی بھی ہیئرنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مدثر نارو ہیں ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ انہوں نے ایک پنجابی کی نظم لکھی تھی اور وہ انہوں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر دی تھی۔ نظم کیا تھی؟ خلقت دائے اللہ بیلی ہندی پئی ٹھا 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 ہور کی ہندائے مارشل لا، سچی گل سنا نہیں سکتے ٹی وی تے خبر چلا نہیں سکتے، جھوٹ نو دتا ہے سچ بنا ہور کی ہندائے مارشل لا۔ اور اس نظم کو پوسٹ کرنے پر یہ اٹھا لیے گئے، غائب ہو گئے۔ ان کو یہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے گئے تھے شمالی علاقہ جات میں، وہاں سے ان کو غائب کیا گیا اور آج تک یہ غائب ہیں۔ تو کرنل انعام الرحیم صاحب، کیونکہ آپ لاپتہ افراد کے رہے ہیں، اس کیس میں تو ایمان مزاری وکیل تھی، میں بھی تھا ان کے ساتھ، شروع میں آپ بھی تھے، اس کیس میں آپ بھی تھے، تو کوئی آپ نے کبھی پتہ لگایا کہ یہ جو لوگ مدثر نارو تو بلوچستان کا نہیں تھا، خیبر پختونخوا کا بھی نہیں تھا، لاہور کا صحافی تھا، اس کو کس نے غائب کیا؟ کون غائب کرتا ہے ان لوگوں کو؟ یہاں تک ہو گیا کہ اس کے بارے میں جو کمیشن آف مسنگ پرسنز تھا اس نے وہاں پولیس سے رپورٹ منگوائی، اور اس رپورٹ میں جو لوگوں کے بیانات تھے وہ بیانات بھی غائب کر دیے گئے، وہ بھی ہائی کورٹ میں نہ پیش کیے گئے۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ عطر من اللہ صاحب نے یہ اس میں ایک ججمنٹ بھی دی، انہوں نے کہا یہ تمام لوگ جو پرائم منسٹر ہیں ان سب پہ آرٹیکل 6 میرا دل لگاؤں۔ انہوں نے کہا اٹ اٹیکس دی آرٹیکل 6، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، اور پرائم منسٹر از ریسپانسیبل بیکاز ہیومن رائٹ وائلیشن از، دیٹس وائی انہوں نے دونوں پرائم منسٹر کو طلب کیا۔ اور پہلے آپ تھے وکیل تو آپ کو اٹھا لیا، جی اب ایمان مزاری وکیل ہیں تو آج کل ان کے پیچھے لگے وہ بھی زیر عتاب، بالکل اسی وجہ سے زیر عتاب ہیں۔ تو وہ بیچارہ بچہ چھوٹا سا تھا جب آیا کرتا تھا، ابھی اس کی ہم سالگرہ منایا کرتے تھے جب وہ آتا تھا، اس کی دادی بھی ساتھ آتی تھی، اور پھر اس کا بھی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے رہا نہیں کرنا۔ ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی کہ ہمیں اشارات دیے گئے، انڈیکیشن دی گئی کورٹ میں کہ جی ان قریب وہ اس کے ہم نے پہنچ گئے ہیں جی ہم انشاءاللہ تعالی رہا کر دیں گے۔ اس کی مدر کو بھی فون کیا گیا کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ کھانا مل رہا ہے اور ہی از ہیپی، اور چند دنوں میں آ جائے گا۔ اس نے وہ نمبر بھی پرائم منسٹر کو دیے، عمران خان صاحب سے پھر ملاقات کرائی گئی، انہوں نے عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ جا کر ملیں، انہوں نے کہا مجھے تو اس کیس کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو عمران خان تھے نا، بعد میں شہباز شریف صاحب آئے کورٹ میں، اس کے بچے سے ملاقات کی، اس سے وعدہ کیا کہ بیٹا میں آپ کو آپ کا والد ملواؤں گا، انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی، اور اس کے بعد وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ بھی تشریف لائیں ایک دن، انہوں نے بھی بچے کو گود لیا اور کہا کہ یہ بڑا بچے کے ساتھ ظلم ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہیں اور آواز بلند کریں گے، لیکن جب وہ بھی وزیر اعلیٰ بن گئیں تو اس کے بعد وہاں بھی پھر خاموشی آپ کا کیا خیال ہے کہ فیض حمید صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کہاں ہے؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان کے دور میں جتنے مسنگ پرسنز ہیں ہی از ریسپانسیبل فار دیٹ، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر مجھے میرے جیسے ایک ایڈوکیٹ کو جو تاحیات ممبر ہے بار کا، اس کو اگر اٹھایا کے غائب کیا جا سکتا ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے، بعد میں ایک ڈائریکٹر لیگل تھے آرمی کے جو اس میٹنگ میں شامل تھے جب مجھے اٹھا لیا گیا اور باجوہ صاحب نے میٹنگ طلب کی، انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال تک اس کا نام نہیں آنا چاہیے،
ہی شوڈ ریمین مسنگ فار لاسٹ 10 years. آپ میرے بارے میں اس ڈائریکٹر نے کہا کہ سر یہ تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہی از این ایڈوکیٹ آلسو. یہ کس کی خواہش تھی؟ باجوہ صاحب نے کہا کہ کرنل انعام الرحیم اگلے 10 سال ہی شوڈ ناٹ بی ہرڈ، مسنگ رہے جس طرح باقیوں کی فیملیاں بھاگ رہی ہیں. لیٹ دیئر فیملی رن اراؤنڈ. تو انعام الرحیم صاحب پھر جنرل فیض کا صرف اکاؤنٹیبلٹی کرنا مناسب ہے، کیا اس کے ساتھ باجوہ صاحب کی نہیں ہونی؟ میں نے تو جب میں باہر واپس آیا نا جیا کو تو میں نے باقاعدہ کمپلینٹ لانچ کی. تھانہ مورگا میں میری کمپلینٹ موجود ہے جس کے اندر میں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کے بارے میں کمپلینٹ کی کہ انہوں نے مجھے اس طرح دھمکی دی تھی 3 دن پہلے اور 3 دن بعد اغوا کیا گیا اور میری حراست کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ غیر قانونی حراست میں سے. چلے اچھا، جاوید لطیف وہ صاحب ابھی تک پینڈنگ ہے وہاں پر. جاوید لطیف صاحب، آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شروع میں تو کہتے تھے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ اب باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے. آپ تو خیر لیتے ہیں ابھی بھی، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ باجوہ صاحب کے معاملے پہ تھوڑی نرم ہے. کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں حامد میر صاحب آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اگر اجازت دیں تو جو بات ہو رہی ہے نا اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کا چیئرمین تھا جب ابصار عالم اور حامد میر اور ان کے کیسز یا ان پہ جو فائرنگ ہوئی تھی اس حوالے سے میں جب بلایا کرتا تھا وزیر داخلہ کو اور وزیر انفارمیشن کو، تو مجھے ایک دن پیغام ملا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اور حامد میر یا ابصار عالم یا متی اللہ جان کا بھی آپ جانتے ہیں. آپ کے پروگرام میں آپ کا بار بار نام لینا کوئی اچھا نہیں ہے، میں اور مختلف پروگراموں میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ فیض حمید کا ذکر کریں تو فیض حمید سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، مگر اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا جو جنرل فیض حمید نے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑی جو تھیں ان کو دیکھتے تھے فیض حمید صاحب، اور جو چھوٹی چھوٹی مختلف پاکستان کے جگہوں میں ضلعوں میں تھی اس کو اس کے کرندے جو تھے اس کے چھوٹے جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نواز شریف کیوں نہیں بولتے. بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف بولے تھے گجرانوالا، انہوں نے جب طاقت ان میں تھی اور ان کی طاقت کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی تھیں اس وقت وہ 5 نام لیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ اسٹیج سے ہمارے ہی لوگوں نے چھلانگے لگا کے کچھ نے اپنی ٹانگیں بھی توڑوا لی تھی کہ اے کی ہو گیا. ہمارے تادی بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے تھے کہ اے کی تسی پنڈورا باکس کھول دیتا ہے. مگر نواز شریف گرے پہ بات نہیں کرتا. میں جانتا ہوں نواز شریف کی طبیعت کو. نواز شریف نے طاقت میں وہ لوگ تھے للکارا، جب وہ گرا ہوا ہے یا کمزور ہے یا کٹہرے میں ہے تو اس وقت ان کا نام نہیں لے. گرا ہوا ہے یا کمزور دیکھیں نا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی تو اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. اب اگر آپ کہیں جی کہ جو بندہ جو ہے اس وقت اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا تو آپ نام بھی نہیں لے سکتے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہوگی؟ اکاؤنٹیبلٹی تو اسی کی ہوگی نا جو اب اپنے عہدے پہ نہیں بیٹھا ہوا، ثبوت تو اسی کے. ورنہ تو کرنل انعام الرحیم صاحب جو ہیں وہ 10 سال تک اگر ان کو مسنگ کر دیا جاتا تو پھر ہم کہاں سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے؟ تو آپ حامد میر جانتے ہیں پھر نواز شریف 2/3 اکثریت رکھنے والا تکڑا آدمی اور بڑی مضبوط اصحاب کا، وہ بار بار اپنی حکومت گنواتا رہا. مگر اس نے پرویز مشرف کا کیس یا ٹرائل کرنے کا جو عہد کیا یا سوچا، پھر اس کے ساتھ جو کچھ 2014 سے ہوا آج تک ہوتا آ رہا ہے اور آج تک وہ سوچ بدلی نہیں ہے. مگر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب اکیلے نہیں تھے. حامد میر صاحب ٹھیک ہے، اس کی جڑیں آج بھی ادارے کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر موجود ہیں. مگر بدقسمتی سے کوئی اس چیپٹر کو کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صرف فیض حمید کو پکڑ کے آپ کہہ دیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں. آج پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. بھٹو صاحب وہ ایک دفعہ ہمارے شو پہ آئے تھے اور ان کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے اور طارق عظیم صاحب بھی تھے. تو بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سنوانی بڑی ضروری ہے. ذرا سنیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ماضی کو دفن کرنا چاہیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو
مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمارے اختلافات، ہماری رنجشیں، جیلوں میں جانا، تکلیفیں، دکھ سب کو ختم کر کے ہمیں ایک قومی مفاہمت کے جذبے کے تحت آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ملک کے مسائل کو حل کریں گے۔ جی، قومی مفاہمت کے جذبے کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بات تو کہہ دی منظور بھٹو صاحب نے، کیا یہ پاسبل ہے؟ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں؟ ترقی صاحب۔ شکریہ جی، انتہائی بریف آپ نے کہا، کم کریں تو دیکھیں شروع حکومت کرے گی۔ آج بھی عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر کھڑی ہیں، اس کے اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہم سے زیادہ تکلیفیں کاٹی کیونکہ ان کا زیادہ ہوا، ہمارا بھی سٹارٹ ہے، ہمارا شاید ان سے سیویر ہے، لیکن کیونکہ بہت گراس روٹ لیول تک ہم پہ ظلم زیادتیاں ہوئی، لیکن اس کو رکنا چاہیے۔ اب رکے گا تب جب جو اقتدار میں بیٹھا ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ میں نے کہا عمران خان کی بہنیں ہفتہ پہلے رات کے 2:30 بجے واٹر کینن خواتین پہ، مطلب ظلم کا نیکسٹ لیول ہے، نفرت اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ادھر سے واپسی کا کوئی کچھ آج پھر بیٹھی ہوں۔ آپ کے خیال میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا؟ ان پہ دسمبر کی رات کو واٹر کینن کے ذریعے ان پر بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی پانی کی، لیکن کیا ان کو انڈیا کے ٹی وی چینل پہ جا کے کوئی انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ کھل کے اپنی میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو ملک کے خلاف ہو۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جسٹیفائی کر دیا۔ اور آپ جو ہے اپنے چینل پہ بیٹھ کے، آپ کے یا کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے آپ حقیقت پہ اگر بات نہیں کریں گے تو جہاں جہاں سے آپ کو بات کرنے کا ہوگا تو وہ آپ بات کریں گے، اور انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ویسے میں آپ کے انفارمیشن میں لے کے آ رہا ہوں کہ نورین خان صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے شو پہ میرے پروگرام میں گفتگو کر چکی ہیں۔ نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتی، اوور آل جو میڈیا کا کنٹرول ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ آپ لائیو شو نہیں کر سکتے، مطلب آپ 7 بجے 8 بجے کا شو 7 بجے ریکارڈ کر کے 8 بجے کرتے ہیں، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، آپ نے بات کی اس پہ میں آ جاؤں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ حکومت گیپ دے، اسپیس دے اپوزیشن کو، عمران خان کو اپنے فری ٹرائل کو کھول دے، وہ اگر مجرم ہے تو مجرم، اگر نہیں ہے اس کے کیسز ہم سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ختم ہو جائیں گے، پولیٹیکل لوگوں کو اس سے ملنے دیا جائے، بہنوں کو ملنے دیا جائے، عمران خان کی بیوی سے جو بشرا بی بی ہے اس کی فیملی کو اس سے ملنے دیا جائے۔ جی جاوید لطیف صاحب، تبھی جا کے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ میں انعام الرحیم صاحب کو سکپ کر کے آپ کے طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہی کچھ اگر اب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو مسئلہ حل ہوگا یا مزید بگڑے گا؟ نہیں حامد میر صاحب، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن شہرام صاحب کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا، مئی جون کے مہینوں میں کسی کی ماں کو 4 کور 6 کور رکھا جائے، میری ماں کو رکھا گیا، اور یہ بھی کسی کی بیٹی ہے مریم نواز شریف جو اس کے ساتھ کیمرے لگا کے کیا جاتا تھا، یا آصف علی زرداری کی بہن ہے فریال تارپور، کس طرح اٹھایا گیا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مفاہمت ممکن نہیں ہے، کوئی مفاہمت ممکن نہیں ہے۔ نہیں، اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ کسی نے 9-10 مئی نہیں کیا تھا، 26 نومبر بھی نہیں کیا تھا۔ ان کو چاہیے کہ ریاست کے خلاف نہ چلیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، مگر ریاست مخالف بیانیہ یا ریاست مخالف تحریکیں جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ریاست بات نہیں کیا کرتی، حکومت تو دور کی بات ہے، مگر حکومت کو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، راستہ نکالنا چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ ریاست کے خلاف نہ چلیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں بھی کچھ اس صورتحال پہ تھا۔ پھر کسی وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔